بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج آثار السنن کا سبق نمبر 127 ہے اور اس سبق کے اندر ہم باب فی صلاۃ الجماعہ پڑھیں گے، یعنی نماز با جماعت پڑھنا فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے، اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ اس باب کے تحت علامہ نیوی رحمہ اللہ تعالی نے 8 احادیث ذکر کی ہیں جن میں فرض نماز کو جماعت سے پڑھنے کا بیان ہے اور اس کی فضیلت اور تاکید بیان ہوئی ہے۔ آج کے سبق میں ہم ان احادیث کا ترجمہ، تشریح اور جماعت سے نماز پڑھنے کا جو مسئلہ ہے اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ باب فی صلاۃ الجماعہ، اس کی پہلی حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد هممت ان آمر المؤذن فيؤذن ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم الحطب الى قوم يتخلفون عن الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم بالنار، رواہ الشیخان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے، میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں مؤذن کو حکم دوں کہ وہ اذان کہے، پھر میں کسی شخص سے کہوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ ثم انطلق معی برجال، پھر میں کچھ لوگوں کے ساتھ جن کے پاس لکڑی کے گٹھے ہوں، حزم الحطب لکڑی کے گٹھے ہوں، الی قوم ایسے لوگوں کی طرف جاؤں، یتخلفون عن الصلاۃ جو گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، باجماعت نماز سے پیچھے رہ جاتے ہیں، فاحرق علیہم بیوتہم بالنار، تو ان کے گھروں کو آگ کے ساتھ جلا ڈالو، رواہ الشیخان، اس کو شیخین نے روایت کیا ہے۔ عزیز طلبہ، جو جماعت سے نماز پڑھنے کا معاملہ ہے تو یہ جو ہے دین کے اندر اس کی بڑی تاکید ہے اور یہ دین محمدی کے خصائص میں سے ہے۔ اس سے پہلے کسی دین میں بھی جماعت سے نماز مشروع نہیں تھی۔ جماعت کے سلسلے میں جو روایات وارد ہوئی ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے، ایسی روایات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا بظاہر واجب ہے، اور بعض ایسی بھی ہیں جو صرف اس کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں۔ تو ان روایات کی روشنی میں فقہاء کا اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب یہ ہے کہ جماعت فرض عین ہے، اور ائمہ ثلاثہ جو ہیں جن میں امام شافعی، امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کے نزدیک جماعت سے نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ اہل ظواہر جو داؤد ظاہری کے پیروکار ہیں، ان کے نزدیک نماز کو جماعت سے پڑھنا یہ فرض تو ہے ہی، لیکن صحت نماز کی شرط بھی ہے، یعنی اس کے بغیر نماز صحیح ہوتی ہی نہیں ہے۔ لیکن بعض شعفاء مالکیہ اور حنفیہ میں سے امام طحاوی اور کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جماعت سے نماز پڑھنا یہ فرض کفایہ ہے، یعنی اگر پورے کا پورا شہر ہی جماعت سے نماز نہیں پڑھتا تو سب گناہگار ہوں گے، اگر کچھ لوگ جماعت سے نماز پڑھ لیتے ہیں تو یہ فرض پورے شہر کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ اب یہ فرضیت کی جو دلیل ہے جو فرماتے ہیں، جس میں امام احمد بن حنبل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فرض عین ہے، اور اسی طرح ظواہر کے نزدیک بھی فرض ہے اور صحت نماز کے لیے کی شرط بھی ہے جماعت۔ ان کی دلیل جو ہے وہ اسی حدیث سے ہے، حدیث باب سے، جو پہلی حدیث گزری ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا مؤذن سے کہوں وہ اذان کہے، پھر کسی شخص سے کہوں وہ نماز پڑھا دے، اور میں کچھ لوگوں کے ساتھ، کچھ نوجوانوں کے ساتھ جن کے پاس لکڑیوں کا گٹھا ہو لے کر ان لوگوں کے پاس جاؤں جو نماز سے پیچھے رہ جاتے ہیں جماعت سے، اور ان کے گھروں کو جلا دوں۔ اس حدیث سے جو ہے یہ حضرات استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جماعت فرض ہے، کیونکہ اس طرح کی وعید جو ہے، اتنی سخت وعید جو ہے، وہ کسی فرض کے بارے میں ہی ہو سکتی ہے، اس ترک سنت یا مستحب یا اس طرح کے اعمال کے بارے میں اتنی سخت وعید نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں ان کے گھروں کو جلا دوں، میرا دل چاہتا ہے، میرا ارادہ ہے کہ میں ان کے گھروں کو جلا دوں۔ تو اتنی سخت جو وعید ہے گھروں کو جلانے کی، یہ کسی فرض کے ترک پر ہی ہو سکتی ہے، تو لہٰذا جماعت سے نماز پڑھنا فرض ہے۔ اس حدیث کا جواب ائمہ ثلاثہ اور جمہور کی طرف سے ہی دیا جاتا ہے۔
پہلا جواب تو یہ ہے کہ گھروں کو جلانے کا جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، گھروں کو جلانے کا دل کر رہا ہے، اور میں اب گھروں کو جلانے کا حکم دوں نوجوانوں کو لکڑیوں کو اکٹھا لے جا کر، تو یہ منافقین کے بارے میں ہے، مسلمانوں کے بارے میں نہیں ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جماعت کی نماز سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہتا تھا سوائے منافقین کے، جو منافق ہوتا وہی جماعت سے پیچھے رہتا تھا، تو لہٰذا اس سے مراد منافقین ہے۔ اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ یہ زجر و توبیخ کے قبیل سے ہے، یعنی اس سے مقصد ڈرانا ہے، حقیقت کلام مراد نہیں ہے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کی چونکہ ایک اہمیت ہے تاکہ مسلمان جماعت سے نماز پڑھیں، اس لیے ڈرانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو جلا دوں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلایا نہیں ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ جلانے کا حکم ان کے لیے ہے جنہوں نے جماعت چھوڑنے کا معمول بنا لیا ہو، یا جلانے کا حکم اس لیے دیا کہ جماعت جو ہے یہ شاعر اسلام میں سے ہے، نہ کہ اس وجہ سے کہ یہ واجب ہے۔ یعنی پہلی بات تو یہ کہ جلانے کا حکم جماعت چھوڑنے کا معمول بنانے والوں کے لیے ہے، اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جلانے کا حکم دیا ہے وہ اس وجہ سے دیا ہے، یا اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارادہ ہوا، یا یہ فرمایا آپ نے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں مؤذن کو حکم دوں اور لڑکوں کو، نوجوانوں کو لے جا کر ان کے گھروں کو جلا دوں، یہ اس وجہ سے ہے کہ جماعت جو ہے یہ شاعر اسلام میں سے ہے، اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ جماعت سے نماز پڑھنا فرض ہے، کیونکہ وجوب یا فرضیت جو ہوتی ہے وہ خبر واحد سے وجوب تو ثابت ہو سکتا ہے لیکن فرضیت ثابت نہیں ہو سکتی۔ اگر اس کو ہم فرض کہیں تو وہ خبر واحد سے ثابت نہیں ہوگا، جیسا کہ یہ حدیث جو ہے یہ خبر واحد ہے۔ اس باب کی دوسری روایت عنہ قال اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم رجل اعمى فقال یا رسول اللہ ليس لي قائد يقودني الى المسجد فسأل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان يرخص له فيصلي في بيتي فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فأجب رواہ مسلم۔ انہی سے یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ ایک نبینہ شخص آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس ساتھ چلنے والا کوئی نہیں ہے جو مجھے مسجد تک لے چلے، قائد یقودنی الی المسجد، جو مجھے مسجد تک لے جائے، فسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرخص له فیصلی فی بیتہ، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے اجازت طلب کی، رخصت طلب کی، فرخص له تو آپ نے اس کو رخصت دے دی، اجازت دے دی، فلما ولا جب وہ جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوبارہ دعاہ بلایا، فقال فرمایا هل تسمع النداء بالصلاة، کیا تم اذان سنتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا فاجب، تو اسے قبول کرو، یعنی مسجد میں حاضر ہو جاؤ۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تیسری حدیث ہے وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال من سرہ ان یلقى اللہ غدا مسلما فلیحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لزللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفع بها درجة ويحط عنه بها سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادي بين الرجلين حتى يقام في الصف رواہ مسلم۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس پر خوش ہوتا ہے من سرہ ان یلقی اللہ غدا مسلما، کہ وہ کل اللہ تعالیٰ سے مسلمان ہونے کی حالت میں ملے، فلیحافظ علی ہؤلاء الصلوات، تو اسے چاہیے کہ وہ نمازوں کی پابندی کرے، حیث ینادی بہن، جب اس کو جہاں ان کے لیے پکارا جائے، فإن اللہ شرع لنبیکم سنن الہدی،
بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کے لیے ہدایت کے راستے ظاہر فرمائے ہیں، وَإِنَّهُنَّ مِن سُنَنِ الْهُدَىٰ، اور بلا شبہ یہ نمازیں ہدایت کے راستوں میں سے ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ سُنَنَ وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، اور اگر تم اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو گے، جیسا کہ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ، جیسا کہ یہ پیچھے رہنے والا اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے، لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، تو تم اپنے نبی کا طریقہ تم نے چھوڑ دیا، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، اور اگر تم نے اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا تو تم لَضَلَلْتُمْ، گمراہ ہو جاؤ گے۔ وَمَا مِن رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ، اور اگر کوئی شخص ایسا اگر کوئی شخص جو ہے وہ اچھے طریقے سے طہارت حاصل کرے، یعنی اچھے طریقے سے وضو کرے، ثم یعمد الی مسجد من هذه المساجد، پھر وہ ان مساجد میں سے کسی مسجد کا ارادہ کرے، الا كتب اللہ له بكل خطوة يخطوها حسنة، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر قدم پر جو وہ چلتا ہے ایک نیکی لکھ دیں گے، وَيَرْفَعُ بِهَا دَرَجَةً، اور اس کا ایک درجہ بلند فرمائیں گے، وَيَحُطُّ عَنْهَا بِهَا سَيِّئَةً، اور اس سے ایک گناہ معاف فرمائیں گے۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا، اور تحقیق میں اپنی جماعت یعنی کہ صحابہ کرام کو دیکھتا ہوں، وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، اور اس سے ایسا شخص ہی پیچھے رہتا ہے جس کا نفاق معلوم ہو، یعنی کہ پتہ ہو کہ یہ منافق ہے۔ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُحَادِي بَيْنَ رَجُلٍ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ، اور ایک شخص کو دو آدمیوں کے درمیان سہارا دے کر لایا جاتا یہاں تک کہ وہ صف میں کھڑا ہو جاتا۔ رواہ مسلم، یعنی یہ جو فرمایا وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا، میں نے ان کو دیکھا، میں ان کو دیکھتا ہوں، یعنی صحابہ کرام کو، ان میں سے اگر کوئی شخص جو ہے وہ دو آدمیوں کے سہارا دے کر لایا جاتا، اگر اتنا بیمار ہوتا تو دو لوگ اس کو سہارا دیتے، پھر وہ اس کو لے کر آتے اور صف میں کھڑا کر دیتے، تو یہ صحابہ کرام کا یہ حال تھا۔ وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، اور اس سے ایسا ہی شخص پیچھے رہتا جو جس کا نفاق معلوم ہو، یعنی صحابہ میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو جماعت سے پیچھے رہتا ہو۔ اس سے اگلی روایت ہے، وعن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة، رواہ الشیخان۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کی نماز جو ہے اکیلے شخص کی نماز سے 27 درجہ بڑھ جاتی ہے، رواہ الشیخان۔ صلاۃ الفض اکیلے نماز پڑھنے والے سے 27 درجہ بڑھ جاتی ہے، اس کو شیخین نے روایت کیا ہے۔ اس سے اگلی روایت ہے، وعن ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاۃ الرجل مع الرجل ازکى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين ازکى من صلاته مع الرجل وما كثر فهو احب الى الله، رواه ابو داود واسناده صحیح۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کی جو نماز ہے ایک شخص کے ساتھ، یعنی دو شخصوں کا بجماعت نماز پڑھنا، ازکى من صلاته وحدہ، اکیلے نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے، وصلاته مع الرجلین، اور اس کی نماز اور اس کا دو آدمیوں کے ساتھ پڑھنا، یعنی 3 آدمی مل کر جماعت کروائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، من صلاته مع الرجل، ایک شخص کے ساتھ مل کر نماز پڑھنے سے، یعنی 2 کی جماعت سے 3 کی جماعت افضل اور بہتر ہے۔ وما کثر فهو احب الى الله، اور جس قدر اس سے بڑھ جائے تو اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ہے۔ اس کو ابو داؤد نے روایت کیا، واسنادہ صحیح، اور اس کی سند صحیح ہے۔ اس سے اگلی روایت ہے، وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده 27 درجة، رواه احمد واسناده صحیح۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد کا جماعت سے نماز پڑھنا، باجماعت نماز پڑھنا، اس کے اکیلے نماز پڑھنے پر 20 سے کچھ اوپر، 20 سے کچھ اوپر درجے فضیلت رکھتا ہے، رواہ احمد واسنادہ صحیح، اس کو امام احمد نے روایت کیا اور اس کی سند صحیح ہے۔ اس سے اگلی روایت ہے، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرض وصلاة الرجل وحده 25 صلاة رواہ البزار واسنادہ حسن۔ اس کا ترجمہ یہ کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی انہوں نے روایت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت سے نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے افضل ہے، اور اکیلے نماز پڑھنے سے یہ 25 درجے زیادہ افضل ہے۔ رواہ البزار، اس کو بزار نے روایت کیا، واسنادہ حسن، اور اس کی سند حسن درجے کی ہے۔ اس سے اگلی روایت ہے وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ تبارک و تعالی لا يعجب من الصلاة في الجميع رواہ احمد واسنادہ حسن۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی لا يعجب من الصلاة فی الجمیع، جماعت سے نماز پڑھنے کو پسند فرماتے ہیں۔ یہ حدیث امام احمد نے روایت کی اور اس کی سند حسن درجے کی ہے۔ آخری روایت اس درجے کی اس باب کی وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ عز وجل لا يعجب من الصلاة فی الجمع رواہ طبرانی واسنادہ حسن۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو پسند فرماتے ہیں۔ اس کو طبرانی نے روایت کی اور اس کی سند حسن درجے کی ہے۔ تو یہ آخر کی جتنی آخری روایات گزری ہیں جن میں نماز کی فضیلت کا بیان ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر تم اپنے نبی کے طریقوں کو چھوڑ دو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، اس میں طریقے کا بیان ہے، اور اسی طرح تمام روایات کے اندر فضائل کا بیان ہے کہ ایک شخص سے بہتر جو ہے 2 بندوں کا جماعت کروا لینا بہتر ہے، اور 2 بندوں سے 3 بندوں کا جماعت کروا لینا بہتر ہے۔ تو یہ ساری احادیث جو ہیں وہ ائمہ ثلاثہ کے مذہب کی دلیل ہیں۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے بابن فی صلاۃ الجماع کی 8 احادیث کا ترجمہ، تشریح اور جماعت کا جو مسئلہ ہے اس کی تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال ہے جماعت فرض ہے یا سنت؟ اس کا جواب آپ کمنٹ باکس میں دیں گے۔ نمبر 2 حدیث میں جلانے کا حکم کن لوگوں کے بارے میں ہے؟ اس کا جواب بھی آپ کمنٹ باکس میں دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔